السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اب وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف صاحب نے خود بتا دیا ہے کہ حکومت کی مکمل توجہ پینشن اصلاحات اور اداروں کی نجکاری پر ہے۔ ہم اس سے متعلق جب آپ کو اپڈیٹ کر رہے تھے تو بہت سارے ساتھی کہہ رہے تھے کہ جی یہ پتنے خود بنا رہے ہیں خبریں، ایسا حالانکہ یہ سمری آ چکی تھی، ہم نے اس پہ مکمل آپ کو بتایا کہ اس کا کتنا نقصان ہے اگر یہ سمری آ جاتی ہے۔ اب وزیر اعظم پاکستان نے بتا دیا ہے، تو اب اس کا اطلاق کب سے ہوگا اور کن پہ ہوگا، اب اس کی مکمل آپ کو ڈیٹیل بتاتے ہیں۔ ایک اچھی خبر بھی ہے جی، ای او بی آئی عید الفطر کے موقع پر ملازمین کے لیے اعزازیہ کی منظوری، ملازمین میں خوشی کی لہر، یہ بھی 5 اپریل 2024، یہ بھی تازہ ترین اپڈیٹ ہے۔ تو جی وزیر اعظم صاحب نے کیا کہا ہے، یہ وزیر اعظم صاحب کی ہدایت پہ وزیر اعظم نے یہ ہدایت اپنی زیر صدارت اقتصادی شعبے کی اصلاحات پر اعلیٰ سطح اجلاس کے موقع پر کی۔ اب اس پہ جو وزیر خزانہ بھی تھے، باقی بھی کابینہ کے ممبران تھے، تو یہاں پہ وزیر اعظم صاحب نے کیا کہا ہے کہ یہ سرکاری قرض میں بتدریج کمی، پینشن اور سبسڈی اصلاحات، سرکاری ملکیتی اداروں کی اصلاحات اور نجکاری۔ تو یہیں ہم آپ کو بار بار بتا رہے تھے کہ 25 اداروں کی نجکاری ہونی ہے، پی آئی اے سے شروع ہونا ہے، اور جو پینشن ریفارمز ہیں نا جی، یہ آ کے رہنی ہے۔ یہ اس سے متعلق ہم نے آپ کو آگاہ بھی کیا تھا کہ بھائی جو نئے ریٹائر ہونے والے ہیں ان کو کتنا بھاری نقصان ہے، اور سوشل میڈیا پہ بھی اس سے متعلق بہت ساری پوسٹیں آ رہی ہیں کہ مستقبل میں سرکاری ملازمین کی بنیادیں ہل جائیں گی۔ اب 40 سال ملازمت کا کوئی فائدہ نہیں، بل پاس کر کے حکومت نے معاشی قتل کر دیا۔ کمیوٹ جو ہے وہ 35% سے 25 ہو رہا ہے، اور یہ کمیوٹ کی ہسٹری یہ ہے کہ جی پہلے آپ 50% جو آپ کمیوٹ کروا سکتے تھے، پھر 40% ہوا، اب 30%، اور اب 35%، اب 35 سے 25 پہ آ رہا ہے، یعنی کہ جو آپ کو جو یکمشت پیسہ ملتا ہے وہ اور کم ہی ہوتا جائے گا، پہلے 50% ملتا تھا۔ تو اس سے میری بہت ساری ڈیٹیل ویڈیو موجود ہیں، اور 1 جولائی سے نیا پینشن نظام، ریٹائرمنٹ پر یکمشت رقم اور پینشن میں کمی، گریڈ 22 تک کے تمام ملازمین کو ریٹائر پر ملنے والی کمیٹیشن گھٹا کر 25% کر دی جائے گی۔ تو جی یہی ہے، ہم اس میں مکمل کتنی دفعہ ویڈیو اپلوڈ کر چکے ہیں۔ کچھ ساتھی جو ہیں جو فیملی پنشنرز ہیں وہ پریشان ہیں، تو فیملی پنشن بیوہ تک محدود ہوگی، نابالغ بچوں کی صورت میں پینشن صرف 10 سال تک جاری رہے گی۔ یہاں سے جو بیچارے فیملی پنشنرز ہیں وہ پریشان ہو جاتے ہیں، اس طرح کی خبریں آ رہی ہیں۔ تو بھائی میں نے مکمل ڈیٹیل بتائی تھی فیملی پنشنرز کے لیے۔ سب سے پہلے بتا دیتا ہوں کہ جو شک ہے نا فیملی پنشنرز کی، یہ کہ فیملی پنشن 10 سال بعد ختم ہو جائے گی، اسی سمری کے اندر ڈیٹیل جب انہوں نے کیبنٹ ڈویژن سے اپروول لیا ہے تو ڈیٹیل میں یہ جو انہوں نے سمری بھیجی تھی، آگے مکمل اس کی ڈیٹیل نیچے موجود ہے، یہ میں پوری شیئر کر دوں گا، یہ اب یہاں پہ پوری نہیں دکھا سکتا۔ اس کی ڈیٹیل میں کلیئر لکھا ہوا ہے کہ یہ جو فیملی پنشن والی شک ہے، یہ والی شک 10 سال بعد ختم ہونے والی شک، اس کا اطلاق نئے فیملی پنشنرز پہ ہوگا۔ تو بھائی جو اس وقت پرانے فیملی پنشنرز ہیں ان کی پینشن 10 سال بعد ختم نہیں ہوگی، جو بیوہ بیٹی ہے اس کی پینشن 10 سال بعد ختم نہیں ہوگی، متعلقہ بیٹی کی پینشن 10 سال بعد ختم نہیں ہوگی، معذور بچے کی پینشن 10 سال بعد ختم نہیں ہوگی۔ اچھا لیکن فیملی پنشنرز کون سی شک سے متاثر ہوں گے، یہ میں بات کرتا ہوں تو کچھ کنفیوز ہو جاتے ہیں ساتھی۔ تو بھائی دیکھیں، ایک ہے 10 سال بعد پینشن ختم ہو جانا، وہ تو جاری رہے گی، لیکن ایک ہے اس کے اندر کہ جی اینول پینشن جو ہے وہ 10% سے زیادہ انکریز نہیں ہوا کرے گی۔ اس سے متاثر سارے پینشنرز ہوں گے، فیملی پینشنرز بھی ہوں گے اور جو دوسرے پینشنرز ہیں اور نئے ریٹائر ہونے والے بھی ہوں گے۔ اس شک کا اطلاق سب پہ ہوگا، اور اس پہ اسٹیبلشمنٹ ڈویژن کا آبجیکشن بھی نہیں ہے۔ اسٹیبلشمنٹ ڈویژن کا جو آبجیکشن ہے وہ اس کیلکولیشن پہ ہے، جو پہلے والا ہے، یہ جو پہلے کیلکولیشن کا یہ فارمولہ ہے، اس کے اوپر اسٹیبلشمنٹ ڈویژن کا آبجیکشن ہے۔ دوسرا آبجیکشن ہے اسٹیبلشمنٹ ڈویژن کا یہ ارلی ریٹائرمنٹ کے اوپر جو پینلٹیز تھی، یہ اسٹیبلشمنٹ ڈویژن نے کہا جی کہ یہ غلط ہے، کسی وقت بھی کوئی بندہ ریٹائرمنٹ لے سکتا ہے، اور باقی اسٹیبلشمنٹ ڈویژن نے ایک 60 سے 62 سال کی عمر جو ریٹائرمنٹ ہے اس کو 60 سے 62 سال کرنے کی ایک تجویز دی ہے۔ یہ فیصلہ نہیں ہوا، یاد رکھیں، یہ فیصلہ وزارت خزانہ نے کرنا ہے۔ اسٹیبلشمنٹ ڈویژن نے یہ اپنی آبجیکشن اور ایک سجیشن ہے، اب یہ جو وزارت خزانہ ہے وہ کیا اس کو اوور رول کر دیتے ہیں، اس کو جو یہ آبجیکشن اس کو مانتی ہے کہ نہیں مانتی، اور یہ جو سجیشن ہے اس کو بھی مانا جاتا ہے کہ نہیں۔ یہ جب جون میں بجٹ
سے پہلے یہ ایکسپیکٹڈ ہے کہ یہ نوٹیفیکیشن آ جائے گا، یہ اسمبلی اپروو دوبارہ ہو جائے گی اور اس وقت اس سے متعلق کنفرم ہوگا۔ دوسری جو اچھی خبر تھی وہ ای او بی آئی پینشنرز، ای او بی آئی عید الفطر کے موقع پر ملازمین کے لیے اعزازیہ کی منظوری۔ اب یہاں پہ دیکھیں، یہ اس خبر سے بیچارے جو ہمارے بزرگ پینشنرز ہیں کچھ وہ خوش ہو رہے ہیں کہ ان کو اعزازیہ ملے گا۔ بھائی ایسی بات نہیں ہے۔ یہ امپلائڈ اولڈ ایج بینیفٹس انسٹیٹیوشن کے چیئرمین ڈاکٹر اشر محمود نے عید الفطر کے موقع پر ادارہ کے ملازمین کے لیے ایک بنیادی تنخواہ کے مساوی اعزازیہ کی منظوری دی ہے۔ اب یاد رکھیں، جو ای او بی آئی کے ملازمین ہیں ان کے لیے یہ اعزازیہ ہے، ان کے لیے ایک بونس ہے۔ جو پینشنرز ہیں ای او بی آئی کی، ان کے لیے یہ نہیں ہے۔ ہم یہ ریکویسٹ کر رہے تھے کہ خصوصاً جو بیچارے بزرگ پینشنرز ہیں، ان کی 10,000 روپے پینشن ہے، ان کو بھی یہ اعزازیہ دیا جاتا، لیکن بھائی جو چیئرمین صاحب نے یہ فیصلہ کیا ہے یہ ای او بی آئی کے ملازمین کے لیے، ای او بی آئی پینشنرز کے لیے نہیں ہے۔ کلیئر؟ کیونکہ کچھ سوشل میڈیا پہ یہ اس طرح کی بھی شیئر ہو رہی ہیں کہ جی ای او بی آئی پینشنرز کو بھی ایک بونس تنخواہ دی جا رہی ہے۔ نہیں، یہ ای او بی آئی کے پینشنرز کے لیے نہیں ہے، یہ ملازمین کے لیے ہے۔ باقی کچھ اداروں نے اعزازیہ دینے کا اعلان کیا ہے، میں نے اس پہ آلریڈی ویڈیو بنا چکا ہوں۔ اچھا جی، اب ایک اور میں نے ویڈیو اپلوڈ کی تھی جس سے متعلق کچھ ساتھیوں کا آبجیکشن تھا، کچھ سوالات تھے، وہ میں نے ایک ویڈیو بھی اس کی کلیریفیکیشن بھی دی ہے، لیکن کچھ ساتھیوں نے دیکھی نہیں ہے۔ تو سب سے پہلے تو اگر آپ ہمارے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل سبسکرائب کر لیں۔ اگر ہمارے گروپ کا ممبر بننا چاہتے ہیں تو بھائی یہ 100 روپے صرف فیس ہے مانا، یہ ہم نے مینجمنٹ فیس رکھی ہوئی ہے، بالکل رکھی ہوئی ہے جی، تاکہ منظم طریقے سے اس کو مینیج کر سکیں۔ آپ کے پاس آپشن ہے، اگر آپ ممبر بننا چاہیں، زبردستی نہیں ہے، تو یہ آپ واٹس ایپ یہ نمبر چل رہا ہے، یہاں پہ رابطہ کر سکتے ہیں۔ تو ایک یہ لیٹر تھا، یہ میں نے شیئر کیا تھا کہ جی ڈیٹا مانگا جا رہا ہے، تو اس سے متعلق پینشنر بھی پریشان تھے۔ یہ ایک پوسٹ آفس کا بھی لیٹر ہے، یہ خبر تھی دنیا نیوز کی، تو اس کی میں کلیریفیکیشن تھوڑی سی دے دوں کہ آپ کے سوال ہیں کہ تنخواہیں اور پینشن بینک میں نہیں جائیں گی تو کہاں جائیں گی؟ بھائی بینک میں ہی جائیں گی۔ پینشنرز اپنا ڈیٹا کہاں جمع کرائیں؟ کہیں پہ بھی نہیں کرائیں۔ یہ آپ کے تینوں سوالات ہیں۔ تنخواہیں پہلے ڈائریکٹ بینک میں جاتی تھیں، اب بینک والے آپ کی اکاؤنٹ میں کریڈٹ کرتے تھے، جس سے وہ منافع کے چکر میں کچھ دن کے لیے روک لیتے تھے۔ اب تنخواہیں کی ادائیگی جو ہے وہ آپ کے ڈائریکٹ اکاؤنٹ میں جائے گی، لوگ یا بینک سے ہی، کوئی اور طریقہ تبدیل نہیں ہو رہا ہے، صرف بینک روک نہیں سکے گا۔ پینشنر کو ڈیٹا کہیں جمع نہیں کروانا ہے، روٹین کے مطابق بایو میٹرک، لائف سرٹیفکیٹ اور نان میرج سرٹیفکیٹ جمع کرانا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پینشن کا کبھی کوئی بل وغیرہ نہیں جاتا، پینشن تو بننی ہی ہوتی ہے۔ جو حاضر سروس ملازمین ہیں ان کا چونکہ ہر مہینے بل جاتا ہے، حاضریاں جاتی ہیں، اور ان کے اگر کسی کی انتھرائز ہے تو اس کی تنخواہ کٹنی ہوتی ہے، تو ان کا ڈیٹا مانگا جا رہا ہے، لیکن انہوں نے بھی انڈیویجول طور پہ کہیں ڈیٹا نہیں جمع کرانا، اپنے ایچ آر میں جمع کرانا ہے، اور ایچ آر والوں نے جمع کرا دیا ہوگا۔ تو یہ ایک تھوڑی سی کلیریفیکیشن تھی۔ چینل پہ نئے ہیں، چینل ضرور سبسکرائب کر لیں، اور اس سے متعلق پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ جو بھی پینشن ریفارمز سے متعلق اپڈیٹ آئے گی ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے۔ اللہ حافظ۔